میں کوئی لمبے چوڑے واز کے لیے کھڑا نہیں ہوا، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ قبلہ بابا جی علیہ رحمہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ کفر تو ہے ہی اسلام دشمن، بات ان سے ہے جو 57 اسلامی ممالک جن کو بابا جی فرماتے تھے یہ 57 اسلامی مردے ہیں، جن کے پاس لڑنے کے لیے فوج بھی ہو، ہتھیار بھی ہوں، بہترین قسم کی میزائل ٹیکنالوجی بھی ہو، اور وہ رسول اللہ کی عزت کے لیے کچھ کر نہ سکیں، اور وہ تمام جو 40 یا 44 ممالک کی افواج جو ہمارے سابق چیف کے زیر قیادت ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ وہ صرف یمن کے مظلوموں کو مارنے کے لیے ہیں یا کفر کو جواب دینے کے لیے بھی ہے؟ بات اتنی سی ہے، مرنا ایک دن ہے، بے غیرتی کی زندگی سے عزت کی موت 1000 درجے بہتر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، علامہ محمد اقبال کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس بات کو سمجھے تو میرے خیال میں مسلمان کو اب وہ تمام مداہنت سے باہر نکل کے میدان میں آ جانا چاہیے کہ فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے، دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر، لیکن جناب شیخ کو معلوم کیا نہیں مسجد میں اب یہ واز ہے بے سود و بے اثر، تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، اور کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے اس کو کون کہ مومن کی موت مر۔ ہم بس اتنی سی بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہماری نہ ایمان تے مصور پاکستان کی ایمان لو، وہ تمہیں بس یہی سمجھاتے ہوئے چلے گئے ہیں کہ تن بتقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر، تن بتقدیر ہے۔ اور وجہ کیا ہے؟ تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ بدل جاتا ہے غلامی میں قوموں کا ضمیر۔ لیکن آپ نے جواب دینا ہے کہ اب ان تمام غلامیوں سے باہر نکل کے ہم نے انشاءاللہ بتانا ہے کہ من سب نبیان، ہم نے بتانا ہے کہ آیا، ہم نے بتانا ہے کہ قبلہ بابا جی علیہ رحمہ جو مشن دے کے گئے تھے اس کے پورا ہونے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا۔ بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی اسمبلی کے اندر بیٹھنے والے وہ سارے لوگ جس اسمبلی کے دروازے کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، میں نے ایک بار اپنے امیر صاحب سے پوچھا کہ حضرت ہم ان سے سوال کیوں کرتے ہیں کہ یہ جناب اسلام کے لیے کام کریں جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اسلام پسند نہیں کرتے؟ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اس لیے کہتے بھی ہیں اور کہتے رہیں گے جب تک یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہیں، یا تو کھل کے کہہ دو کہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور اگر تم کہتے ہو کہ تمہارا تعلق اسلام سے ہے تو
پھر یاد رکھ لو اگر کسی آرمی چیف کی مدت ملازمت کے توسیع کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہو تو ہزاروں آرمی چیف، ہزاروں صدر، ہزاروں وزیر اعظم، ہزاروں عمران، ہزاروں شہباز، ہزاروں نواز، زرداری، بلاول اس خاک پہ قربان جہاں سے میرے مصطفیٰ کے بلال کی سواری ایک بار گزر کے گئی ہے. ہمارا تم سے اتنا سوال ہے کہ تم طاقتور کے پہلو میں چھپ کے بیٹھ کے تو جناب اعلیٰ یکجا ہو جاتے ہو. آج قرآن کی حرمت کے لیے کسی کا منہ دائیں کسی کا منہ بائیں کیوں ہے؟ آج جواب دینے کا وقت ہے. غوری عبدالی شاہین ابابیل رکھنے والوں، غوری اور عبدالی کی غیرت کی بھی ضرورت ہے، ورنہ ہاتھ کے اندر یہ تمام چیزیں جتنی بھی موجود ہوں، کسی مخنث کے ہاتھ میں اگر کوئی بندوق دے بھی جائے جس کو کام ہی صرف تالیاں بجانا آتا ہو، وہ کبھی گولی نہیں چلا سکتے. گولیاں چلانے کے لیے محمد عربی کا فقیر، پھر کوئی ممتاز حسین قادری درکار ہوتا ہے جو وقت کے اوپر فیصلہ کرنے کا حامل بھی ہوتا ہے، یا پھر وہ عاشق رسول ہوتا ہے جس کے سامنے کبھی سلمان رشدی جیسا ملون اگر آ جائے تو اس کو بتا دیتا ہے کہ میں تیری گستاخی کے بلا شک بعد پیدا ہوا، لیکن میری ماں نے مجھے ایک ہی چیز بتائی ہے کہ کبھی حضور کے دشمن کو نہ معاف کرنا ہے نہ بھولنا ہے، کیونکہ من سب نبیًا من سب نبیًا، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے جس نے فتح مکہ کے موقع پہ ایک کتیا کے بچوں کو تو پناہ دینے کا انتظام کر دیا تھا، لیکن اپنے گستاخ کے لیے غلاف کعبہ میں بھی فرمایا تھا اقتلوہ. تو قرآن کا گستاخ ہو یا صاحب قرآن کا گستاخ ہو، ہمارے لیے بس ایک ہی بات ہے جو حضور فرما کے گئے کہ من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت.